قوم سبا کون تھی، عذاب الہی ان پر کیوں آیا؟ ایک ایسی قوم جس کی خوشحالی کی مثالیں دی جاتی تھی اور تباہی بربادی ایسی ہوئی کہ وہ تباہی بربادی بھی رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سبا یہ کیا تھا۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے موری سے اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی سبا ایک مرد کا نام تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوم سبا کہلائی۔ اس قوم کی بستی یمن میں، اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر۔ اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں جو پرفضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہوں، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولیوشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے۔ زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا اس علاقے کی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے، ہم لے کر آتا تھا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغ عطا فرمائے، بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام، سکون، پیشنس کی لائف تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی کہ جب اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی ساری آسائشیں ملی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، مگر ان نعمتوں نے قوم جو ہے وہ معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہو گئی اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، وہ ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کا جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ آپ ڈراتے نا ہمیں کہ نعمتیں چلی جائیں گی اور یہ اللہ نے دی ہیں، ہم شکر نہیں کریں گے تو چلی جائیں